ناظرین، حماس اور اسرائیل کے درمیان حالیہ جو کلیشز چھڑے ہیں، اس کے بعد اس وقت غزہ کے باہر بہت بڑی تعداد میں اسرائیلی فوجیں موجود ہیں. لگ بھگ 3 لاکھ کے قریب نمبر پہنچ گیا ہے وہاں پہ، اور اطلاعات یہ ہیں کہ اندر کوئی گھسنے کی بھی تیاری، ڈبل مائنڈڈ ہے. ایک تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اندر گھس جائیں، لیکن دوسرا ان میں یہ بھی ہے کہ یار ایئر اسٹرائک ہی کرتے رہو، اندر گھسنا بہت خطرناک ہو سکتا ہے، جانی نقصان زیادہ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ دو صورتحال چل رہی ہیں. دونوں صورتحال میں امریکہ کی مکمل حمایت اسرائیل کے ساتھ موجود ہے، اور ساتھ ہی امریکہ نے دھمکی بھی لگائی ہوئی ہے کہ اگر کوئی بھی گروپ حماس والوں کی یا فلسطینیوں کی اس طرح حمایت کرے گا یا ان کو سپورٹ کرے گا تو ان کے بھی خلاف ایکشنز لیے جائیں گے. اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اسرائیل کو گھسنا ہوتا تو 3-4 دن گزر گئے، تو 3-4 دن کے بعد بھی وہ کیوں نہیں گھسے اندر؟ تو اس کے پیچھے 2-3 وجوہات بتائی جا رہی ہیں. ایک تو پاسبل وجہ یہ ہے کہ غزہ کا پانی، غزہ کا کھانا، غزہ کا الیکٹریسٹی بند کر دی گئی ہے. اور الیکٹریسٹی بند کرنے کے پیچھے اب دیکھیں، الیکٹریسٹی سے کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوتا نا. الیکٹریسٹی سے کیا ہوتا ہے؟ بجلی کے ایکوپمنٹس ختم ہو جاتے ہیں، تو بیک اپ میں جو بیٹریز ہوتی ہیں وہ بھی ختم ہو جاتی ہیں. اس سے ہوتا یہ ہے کہ عام جو لوگ ہیں ان کے پاس موبائل فونز جو ہوتے ہیں کیمراز میں، ان کی بیٹریاں ڈیڈ ہونا شروع ہو جائیں گی. جب ان کی بیٹریاں ڈیڈ ہونا شروع ہو جائیں گی تو غزہ کے اندر جو انسانیت کے خلاف مظالم ہوں گے، کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی، ان کو ریکارڈ کر کے دنیا کو دکھانے میں اس میں کمی آئے گی. ڈرامیٹیکلی وہ جو فوٹیجز ہوں گے وہ زیادہ باہر نہیں آئیں گی، کم فوٹیجز باہر آئیں گے. تو ایک تو اس کے پیچھے یہ سبب بتایا جا رہا ہے، کل سے لے کے وہاں پر بند ہے بجلی. اور دوسرا یہ بھی ہے کہ ان کے بہت سارے جو فورسز ہیں وہ ریزرو فورسز ہیں، پراپر فوجی نہیں ہیں، ان کو گوریلا وارفیئر کی زیادہ نالج نہیں ہے، تو ان کو ٹرین کیا جا رہا ہے اس وقت. یہ بھی اطلاعات ہیں کہ یہ بھی پاسبل ہے. اچھا، دوسرا یہ کہ ڈبل مائنڈڈ ہیں وہ خود بھی، اندر گھسے نہیں گھسے، کیونکہ دے ڈونٹ نو واٹ از ان سائڈ غزہ. تو وہ بھی اس میں ڈبل مائنڈڈ ہے کہ گھسے نہیں گھسے. کچھ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایئر اسٹرائک کرو، کچھ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اندر گھسو. اچھا، ان کا اپنا جو میڈیا ہے نا وہ بھی سوالات ریز کر رہا ہے کہ ہم ایک ایسی جنگ کے اندر جا رہے ہیں جس کے نہ تو آبجیکٹیوز ہمیں پتہ ہے اور نہ رزلٹ ہمیں پتہ. ان کا اپنا میڈیا بھی سوالات اٹھا رہا ہے. نیتن یاہو کے خلاف وہاں پر بڑا میڈیا بھرا پڑا ہے. اس نے نیشنل یونٹی گورنمنٹ بنانے کی کوشش کی، وار گورنمنٹ. تو اپوزیشن لیڈر جو تھا اس کو اس نے نیتن یاہو نے انوائٹ کیا ہوا تھا کہ آپ بھی آ جائیں اس گورنمنٹ میں، لیکن اس نے انکار کر دیا ہے. تو وہاں پر کوئی پراپر اس طرح سے نیشنل گورنمنٹ نہیں ہے اس وقت. اپوزیشن ابھی بھی اس کے بھرپور خلاف ہے. تو ان کا اپنا میڈیا ذرا یہ دیکھیے کیا لکھ رہا ہے غزہ کے انویژن کے حوالے سے. ہارٹس کہتا ہے کہ اسرائیل از ہیڈڈ بائی اے کرپٹ کرمنل ڈیفینڈنٹ اینڈ ناؤ ہی از لیڈنگ دا کنٹری انٹو اے وار ان وچ نو باڈی ایون نوز دا پریسائز گولز مچ لیس دا آؤٹ کم. یعنی رزلٹ تو چھوڑ دینا، ہمیں یہ بھی نہیں پتہ جا کیوں رہے ہیں وہاں پہ. مطلب حماس کو ختم کرنے کے لیے جا رہے ہیں. حماس ایسے ہی ختم ہو جائے گا. دیکھیں، فلسطین کی ہسٹری میں یہ کوئی 1948 سے لے کر حماس تھوڑا ہی ہے. فلسطین کی ہسٹری میں ریزسٹنس گروپس چینج ہوتے رہے، سیم ریزسٹنس گروپس ہوتے ہیں، ایک ختم ہوتا ہے اسی میں سے دوسرا نکل آتا ہے. اس طرح سے ان کی حماس سے پہلے ہوتی تھی الفتح سے PLO ہوتی تھی اس سے پہلے. تو یہ اس طریقے سے یہاں پر ان کی جو ریزسٹنس موومنٹس ہیں، جو ملیٹنٹ اسٹرگلز ہیں، وہ اپنی شکل چینج کرتی رہتی ہیں، اور مور اور لیس یہی لوگ ہوتے ہیں، یہی لیڈرز ہوتے ہیں. نام بدل کے دوسری ہو جاتی ہے. یہ 2005 میں غزہ کے اوپر حماس کی حکومت آئی، تب سے لے کر یہی چل رہے ہیں وہاں پر، اور بڑے پاپولر ہیں وہاں پہ. تو حماس کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے 4 مرتبہ کوشش کی ہے غزہ کے اندر گھسنے کی. سب سے بڑی کوشش کی گئی تھی 2014 میں، اور ہزاروں فلسطینی اس کے اندر مارے گئے تھے، اور ان کا بھی بڑا جانی نقصان ہوا تھا. بلکہ الٹا ہوا یہ کہ انہوں نے پکڑے بھی بہت زیادہ تھے بندے ان کے. تو اندر گوریلا وارفیئر میں یہ بھی خطرہ ہوتا ہے کہ پتہ چلا کہ وہ گئے تھے ان کو ختم کرنے، خود ہی جو ہے وہ پکڑے گئے دوسروں کے ہاتھوں. تو یہاں پر گراؤنڈ انویژن میں ہمیشہ کی طرح ہوتا یہ ہے کہ نقصانات، جانی نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے. اب یہاں حماس کی کتنی تیاری ہے وہاں ان سے بھڑنے کے لیے غزہ کے اندر. ایک چیز بتا دوں آپ کو، 3 لاکھ فورسز یہ بھیج رہے ہیں چھوٹی سی 12 کلومیٹر کی پٹی میں. 3 لاکھ فورسز، اور بڑی گنجان آبادی ہے، کنجسٹڈ آبادی ہے. 12 کلومیٹر کی پٹی ہے، لیکن 22 لاکھ کے قریب لوگ اس کے اندر رہتے ہیں. تو اٹس ویری کمپلیکس کائنڈ آف اسٹرکچر ان غزہ. بلڈنگز کا ایک جال بنا ہوا ہے. تو وہاں پر یہ گھسیں گے تو صحیح، لیکن اس کے مقابلے میں ان کو 30,000 گوریلا جنگجوؤں سے مقابلہ کرنا پڑے گا، جو کہ مور دین انف ہوتا ہے. کسی بھی گوریلا وارفیئر میں
یہ نمبر مور دین انف ہوتا ہے دشمن سے بڑھنے کے لیے۔ گوریلا وارفیئر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ایریا ہم نے آکوپائی کرنا ہے، گوریلا وارفیئر کا مطلب ہوتا ہے دشمن کو زیادہ سے زیادہ چوٹ پہنچانا۔ تو 2021 کی جو ڈیٹا کے مطابق ان کے پاس، حماس کے پاس 30,000 کے لگ بھگ فورسز ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے انہوں نے کیا کیا ہے، تو آپ ایرانین نیوز آؤٹ لیٹس کو پڑھیں کیونکہ وہ سب سے زیادہ غزہ کو جانتے ہیں۔ ایران کا 36 کا آنکڑا رہا ہے نا اسرائیل کے ساتھ، تو ایرانی بڑی گہری نظر رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں ان گروپس کے اوپر اور غزہ کے اوپر اور اس ویسٹ بینک کے اوپر۔ تو تسنیم نیوز ایجنسی ہے ان کی، ایرانیوں کی، انہوں نے رپورٹ کیا ہوا ہے کہ لارجر سرپرائز اویٹنگ زائنسٹس ان غزہ، پیلسٹین ریزسٹنس سورسز کہتے ہیں کہ a greater surprise than the one that stunned the Zionists last week is in store. The enemy in the Gaza Strip, informed sources with the Palestinian resistance said. Speaking to Tasneem in Gaza, the sources said since the beginning of designing and planning for the Al-Aqsa Storm operation, the Hamas resistance movement had thought of plans for countering an Israeli ground invasion of the Gaza Strip. حماس والے کہتے ہیں کہ جب ہم الاقصی آپریشن لانچ کرنے کی تیاری کر رہے تھے تو ہمیں پتہ تھا کہ یہ اندر گھسیں گے، تو اسی لیے ہم نے اس سے بڑا پلان اصل میں اندر گھسنے کی اٹیمپٹ کو ناکارہ بنانے کے لیے بنایا ہوا ہے۔ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ the resistance movements have previous experience of taking preemptive measures to disrupt the Zionist regime's plans. بلکہ وہ تو یہاں تک لکھ رہے ہیں کہ now Hamas has launched an operation to force the Israeli regime's Prime Minister Benjamin Netanyahu to react and send the Zionist army into Gaza without making the necessary preparations. وہ چاہتے ہیں اگر ان کو بھیجنا ہے نا تو جلدی بھیجیں، زیادہ تیاریاں نہ کریں، دلدی بھیجیں تاکہ ہم ان کو زبردست کر سکیں۔ ادھر سے وہ پہلے سے ہی 1 سال سے پریپریشنز اس حوالے سے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہاں پر یہ صورتحال ہے۔ اچھا دیکھیں 22 لاکھ کی جو آبادی ہے اس کے اندر اگر یہ گھسیں گے تو آپ یوں سمجھیں کہ یہ جو ڈیتھ ٹول ہے یہ لاکھوں میں جا سکتا ہے۔ مطلب میں گلوبل ٹائمز کو بھی پڑھ رہا تھا، چائنیز ایکسپرٹس بھی بیلیو کر رہے ہیں کہ اگر یہ ہو جاتا ہے اس طرح تو دونوں طرف سے بہت بڑی کیجوالٹیز ہوں گی، ان کے بہت سارے فوجی مارے جائیں گے، ادھر سیویلینز بہت زیادہ مارے جائیں گے۔ لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنا آسان ہوگا نہیں غزہ کے اندر گھسنا۔ گلوبل ٹائمز کو پڑھ رہا تھا میں آج، تو ان کے جو انالائسس اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اتنا آسان نہیں ہوگا اندر گھس کے اور اس کو جو ہے بالکل وہ زبردست کر دینا۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جیسے جیسے ڈیتھ ٹول بڑھتا جائے گا اسرائیل کے اوپر عالمی دباؤ بڑھتا چلا جائے گا، اور یہ پھر ایک خاص لمحے پہ آ کے گلوبل اوپینین فارم کر سکتا ہے کہ 2 اسٹیٹس یہاں پر ہونی چاہیے، اور گلوبل پریشر پھر اس حوالے سے ڈیولپ ہو سکتا ہے فلسطین کے لیے ایک الگ ملک اور اسرائیلیوں کے لیے ایک الگ ملک بنانے کے حوالے سے۔